میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے۔ یہ فلسفہ ہم نے خود تراشا ہے کہ جھوٹ بولنے سے سودا نہیں بکتا۔ یہ جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں، ہمارا کیوں نہیں بکتا؟ ان کے مذہب نے تو ان کو نہیں بتایا، انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ ایک بری بات ہے، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، تو انہوں نے جھوٹ کو بحیثیت قوم ترک کر دیا، اور آج پوری دنیا کے اوپر اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور ہم تو صادق اور امین نبی کے غلام اور امتی اور ماننے والے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جھوٹ ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے حساس نورانی فرشتے سونگھ لیتے ہیں، اور پھر وہ 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب دوسرا جھوٹ بولا تو 1 میل اور پیچھے ہٹ گئے، تیسرا جھوٹ بولا تو رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک ہم فرشتوں کو کتنا دور کر چکے ہوتے ہیں، رحمتوں کے فرشتوں کو۔ گھر میں نحوستیں نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں، الجھاؤ نہ ہوں، بے برکتیاں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم نے اس بے برکتی کو، اس نحوست کو جو ہمارے گھر میں اتر آئی، اپنا قصور ماننے کے بجائے کہہ دیا یہ کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی نظر کھا گئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے محلے میں فلاں عورت آئی تھی، وہ پھیرا لگا گئی تو یہ ہوا، فلاں جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اس نے جو ہے وہ کوئی جادو ٹونا کر دیا۔ پھر بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، بھاگو ان کے پاس، تمہارا مقدر ہے رسوا ہو ان کے پاس جا کے۔ تم نے رسول کا در چھوڑا تو رسوائی تمہارا مقدر ہو۔ اور ایسے ایسے مکروہ لوگوں کے پاس جا کے لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آرزویں رکھ رہے ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے کئی سالوں سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا۔ اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے بھی جو کہلاتے ہیں، اعلیٰ اعلیٰ مناصب کے مالک لوگ، وہ بھی جا کے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بابا جی میرا گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ رسوائی ہے۔ پڑھے لکھے شخص کا ذہن مست ہو گیا، یہ سزا ہے اس کی۔ اللہ جب سزا دیتا ہے تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ ڈانگوں سے نہیں مارتا، وہ عقل کو الٹا دیتا ہے۔ رسوائی کے ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہے وہ حاجتیں مانگ رہے ہیں کہ جن کو دین کی مبادیات سے بھی آگے نہیں ہے، وہ رہنمائی آپ کی کیا کریں، ان کا تو اپنا کاروبار ہے، وہ تو خود بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں مانگنے کے لیے۔ ہم نے دیکھنا تھا یہ مرض لگا کیوں؟ فرشتے رحمت کے ہر روز دور سے دور کرتے چلے گئے، تو رحمت کے فرشتے نہیں اتریں گے تو رحمت کے فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں، تو پھر زندگی بے برکتی اور زندگی ذلت اور پستی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو سچائی ہمارے دین کی پہچان ہے، ہمارے دین کا عنوان ہے۔ تیسری بات ارشاد کی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، حضور آپ کا وصف یہ ہے کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ بھی اسی سے جڑتا ہوا مفہوم ہے، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ ہم پیسے کمانے والی مشین بن گئے ہیں، اور مقصد پیسے کمانے کا، پیسے جمع کرنے، لوگوں میں امیر کہلوانا، آسودہ خوشحال زندگی گزارنا، اچھے اچھے گھر بنانا۔ ایک گھر بنایا، پھر 10 سال 5 سال کے بعد اس سے اکتا گئے، پھر اس سے بہتر گھر بنانا، پھر اس سے بہتر، یہ زندگی ہے؟ یہ کام تو چیونٹی بھی کرتی ہے کہ صبح اپنی بل سے نکلتی ہے اور رزق جمع کرتی ہے، برسات کے لیے جمع کر لیتی ہے۔ جانور کتنے کتنے اچھے گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ اگر یہی وظیفہ ہماری زندگی کا ہے تو پھر اشرف المخلوقات ہم کہے گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حصول رزق حلال عبادت ہے، لیکن اس کی نیات 3 ہیں جو مستحضر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت رزق کمانے کی اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا، اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، کاروبار کیا جاتا ہے، تجارت کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، ملازمت کی جاتی ہے، کہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں بہرحال ان کو پورا تو کرنا پڑے گا۔ اگر میرے پاس وسیلہ رزق نہیں ہوگا تو پھر مجھے کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا کہ میرے زیر کفالت لوگ جو ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکوں۔ بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی تعلیمی
ضروریات ہیں، بیٹے ہیں ان کی تعلیمی ضروریات ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے رہائشی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر بہن بھائی ہیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں تو بھائی یا کوئی بڑی بہن ہے جو ان کی کفیل بن گئی، تو یہ اس لیے کمایا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا، علاج معالجے کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے، اس پہ ثواب بھی دیتا ہے۔ ما وضع فی امرأ فہی صدقہ، فرمایا جو تم کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، اللہ اس کو بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے، تجھے اس پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ جو تم اولاد کے اوپر وسعت کرتے ہو، اولاد کو جو تم جیب خرچ دیتے ہو، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، تو تمہارا رب اس کو بھی صدقے کے کھاتے میں لکھتا ہے، تمہارا اجر اس سے بلند ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، اس لیے روزی کمائی جائے۔ تیسرا مقصد معاشرے کے وہ لوگ جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، کمزور ہیں یا کثیر العیال ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے کمایا جائے کہ اللہ مجھے تو میری ضرورت سے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا، وہ میرے رشتہ داروں میں ہیں، وہ میری گلی میں ہیں، میرے محلے میں ہیں، اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ میرے محلے میں بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بیوہ کے پاس کچھ نہیں، تو میں محنت کر رہا ہوں اس نیت کے ساتھ، اللہ میری ضرورتیں بھی پوری ہوں، میرے بچوں کی بھی ہوں، میرے زیر کفالت لوگوں کی بھی ہو، اور اللہ یہ بھی میرے ذمہ رہیں، ان کی ضرورتیں اپنے ذمہ لینا۔ یہ تین مقصد ہیں، اگر ان تین مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نیت کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کماتے ہو، تو یہ آپ تجارت کے اڈے پہ بیٹھے ہو، آپ مزدوری کر رہے ہو، آپ کھیتی باڑی کر رہے ہو، تو تمہارا یہ اجر عبادت کہلائے گا، تمہارا یہ عمل عبادت کہلائے گا، بلکہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر مقصد لوگوں میں نمایاں ہونا، شریکہ برادری میں، رشتہ داروں میں کہ جی ہم امیر ہوتے ہیں، میں تفاخر کر سکوں اپنے دیہات میں، اپنے گاؤں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، کہ میں تم سے امیر ہوا کرتا ہوں، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس گاڑی بڑی ہے، میرا گھر بڑا ہے، اگر یہ مقصد ہے تو رزق حلال بھی کمایا جائے تو اس میں بھی نحوست ہے۔ تو صرف تین نیتیں، اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کی نیت، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد اپنے زیر کفالت لوگوں کی مدد اور ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اور تیسرا مقصد اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے زیادہ دے، اور میں محنت کر رہا ہوں کہ ہو، اور وہ میں ان لوگوں کی مدد کروں جو کسی وجہ سے کمانے کے اہل نہیں ہیں۔ تڑپاتا ہے مجھے ان لوگوں کا بھوکا رہنا، ان بچیوں کا جو گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور میرے محلے میں ہیں، میں گزرتا دیکھتا ہوں، لوگوں کے شکستہ مکان دیکھتا ہوں کہ چھت ٹپک رہی ہے اور بارش میں وہ بیچارے کس قسم پرسی میں ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے دے، میں دن رات محنت کروں گا، میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا، نہ کہ ان پہ تفاخر کروں، ان مسکینوں کے جن کی چھت ٹپک رہی ہے ان پہ فخر کروں کہ میرا مکان بڑا ہے، نہیں، بلکہ ان کی مدد کے لیے میں کام کروں۔ یہ تین مقاصد کے لیے اگر رزق کمایا جائے تو یہ رزق عین دین بن جاتا ہے، اور حضور کے اوصاف میں، حضور کی سیرت ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ کے یہ وصف ہیں کہ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں۔ ہم کسی کا بوجھ تو دور کی بات ہے، ہم گلی سے، محلے سے نکلیں اور غریب کے بچے بھی اسی راستے کے اندر کسی سکول میں پڑھتے ہوں اور وہ بیچارے پیدل جا رہے ہوں، تو ہم ان کو اپنی گاڑی، خالی گاڑی میں نہیں بٹھاتے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے کیوں جائیں، تو ہم نے کسی کا بوجھ کیسے اٹھانا ہے؟ ہم غریب کے بچوں کو وہاں ڈراپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بچوں کا سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ یہ بچے ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ یہ نفس اتنا تگڑا ہو گیا ہے کہ یہ اس کو لگتا ہے کہ میرے بچے خراب ہو جائیں گے، میرے بچوں کا سٹیٹس نہیں ہے، اور اس کو اس پہ شرم آتی ہے، حالانکہ یہ عزت افزائی کا ذریعہ تھا، یہ دین تھا ہمارا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ۔ اور چھٹی بات جو ام المومنین نے کہی، اور وہ یہ کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جب خیر کے راستے میں، سچائی کے راستے میں کوئی بندہ پھنس جاتا ہے تو آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، تو کہا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ساتھ معاشرے کے اندر کوئی کھڑا نہیں ہوتا،
وہ پھنس گیا ہے تو آپ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے رسک لے لیتے ہیں، پریشانی اٹھا لیتے ہیں، ظالم کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ یہ 6 وصف بیان کرنے کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور سے عرض گزار ہوتی ہیں کہ حضور جس شخص میں یہ وصف ہو کیا اس کو رب تنہا چھوڑ دے گا؟ تو لفظوں کے اندر جو جان ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کبھی ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا رب آپ کو تنہا چھوڑ دے۔ تو یہ سیرت کے 6 عنوان ہیں جو حضور کی زوجہ بتاتی ہیں، اور یہ برجستہ، ایک ہوتا ہے تیاری کے ساتھ میں آیا ہوں اور میں نے کچھ چیزیں سوچی ہیں، کسی شخص کے بارے میں پوچھا جائے یہ شخص کیسا ہے تو فوراً زبان سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس کا نمایاں کردار ہوتا ہے۔ ویسے تو کسی کو کھنگالنے بیٹھ جائیں تو اس کی سیرت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں کہ یہ خوبی بھی ہے، یہ بھی خوبی ہے، بہت ساری خوبیاں تلاش کرنے سے ملتی ہیں، لیکن جب کسی کے بارے میں پوچھو فلاں کیسا ہے تو برجستہ زبان پہ جو جملے آئیں وہ اس کی نمایاں خوبیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کے واضح وصف ہوتے ہیں۔ اور پھر بیوی سے پوچھو، اللہ اکبر، وہ ہمارے تو پنجابی میں کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی، لیکن زوجہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ اب ان 6 خوبیوں کو میں اور آپ دیکھیں اور ان خوبیوں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی خوبی دیکھ لیں، لمبا کتاب نہیں ہے، اس عنوان سے پہلی چیز کیا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، ان کا رویہ کوئی بھی ہو، آپ کا رویہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی ضرورت کے لیے آپ جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کسی کو ترغیب دیتے ہیں اور اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو جو حق کے راستے پر پھنس جاتے ہیں آپ ان کی اعانت کرتے ہیں۔ میری بہنیں، میرے بھائی، بیٹے، میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ